اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا فرمایا انسان کو بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کی مانند۔ اب یہاں پر انسان سے مراد بالاتفاق حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی تخلیق بلا واسطہ سلسال یعنی مٹی سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے لیے پہلے مٹی یعنی تراب لی گئی، پھر اس میں پانی ملا کر گارا تیار کیا گیا جسے طین کہتے ہیں۔ پھر وہ گارا کچھ عرصہ یوں ہی پڑا رہا یہاں تک کہ اس میں چکناہٹ اور لیس پیدا ہو گئی، اسے طین اللازب کہا گیا۔ اسی طرح کچھ عرصہ وہ گارا اور پڑا رہا تو اس میں بدبو پیدا ہو گئی اور اس کی رنگت سیاہی مائل ہو گئی، اور اس وقت اس مٹی کو، اس خمیر کو حمأم مسنون کہا گیا۔ پھر وہ لیس دار اور بدبودار گارا خشک ہو گیا اور وہ یوں بجنے لگا جس طرح پکا ہوا ٹھیکرا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو بشریت کا جامہ پہنایا گیا، پھر اس میں اپنی خاص روح پھونکی گئی۔ اب وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے جن کی عظمت اور شان کے آگے ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے۔ قرآن پاک میں ان تمام مراحل کو مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ ال عمران آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اسی طرح سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا بدأ خلق الانسان من طین۔ سورہ حجر میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ سورہ صافات میں ارشاد فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ۔ پھر سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ۔ اب کیونکہ ان تمام آیات مبارکہ میں تخلیق آدم علیہ السلام کے مختلف مدارج اور مرحلوں کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے ان میں آپس میں کوئی تضاد نہیں۔ پھر تخلیق آدم کے بعد نسل انسانی کی تخلیق ایک قطرہ آب سے ہوئی جو رحم مادر میں قرار پکڑ کر مختلف مرحلے طے کرتا ہوا انسانی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نار، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے۔ اب یہاں پر یہ جو جان کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ جنات کے پہلے باپ کا نام ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اسی طرح ان جنوں کے پہلے باپ جان کی تخلیق آگ سے ہوئی، خالص آگ سے۔ پھر جنوں کی نسل کو چلانے کے لیے ازدواج کا وہی نظام یہاں بھی جاری ہے جو انسانوں میں ہے۔ اب دوسرا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے مارجم۔ اب مارجن کہتے ہیں خالص آگ کو جس میں دھوئیں کا نام و نشان تک نہ ہو۔ قرآن پاک کی ان دو آیات مبارکہ میں صراحتاً بتا دیا کہ انسان اور جن دو مختلف اقسام ہیں، ایک کا اصل مٹی ہے اور دوسرے کی اصل اور حقیقت آگ ہے۔ اب جو لوگ جنات کو الگ قسم تسلیم نہیں کرتے بلکہ نوع انسانی کے بعض افراد کو جن کہنے پر بضد ہیں تو وہ قرآن پاک کی ان آیات کو بار بار پڑھیں۔ اس سے کئی اور مسائل بھی معلوم ہو جاتے ہیں کہ جس طرح انسان باشعور اور با اختیار ہونے کے باعث احکام شرعی کی بجا آوری کا مکلف ہے، اسی طرح جنات بھی باشعور اور با اختیار ہیں اور احکام شرعیہ کی بجا آوری ان پر بھی ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح بنی نوع انسان کی طرف نبی بن کر تشریف لائے، بالکل اسی طرح جنات کے لیے بھی نبی ہیں،
اور اس کے علاوہ فابی ایشی آلاء ربکما تکذبان، اب اس میں جو ضمیر تثنیے کا مرجع ہے وہ جن و انس دونوں کے لیے ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات مادے سے مجرد نہیں بلکہ انسان کے خاکی پیکر کی طرح ان کا آتشی پیکر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب اس آیت مبارکہ کا یہاں پر جو مفہوم بنے گا وہ یہ کہ اے انسان تیری اصل مٹی ہے، دیکھ تیرے رب نے اس مشت خاک کو کتنا حسین پیکر بخشا ہے اور اس میں بے شمار قوتیں پیدا کر دی ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، زبان کا لوتھڑا بولتا ہے اور دل تمام جسم میں خون پہنچاتا ہے۔ تیرے کاسہ سر میں کیسے خودکار آلات نصب کر دیے ہیں اور تیرے شکم میں نظام ہضم کو کیسی مستحکم بنیادوں پر قائم کر دیا ہے، اور بالکل یہی حال جنات کا ہے، ان کو بھی خصوصی حواس اور بے پایہ قوتیں بخشی گئی ہیں۔ تو اے جن و انس، تم بتاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت پر ناشکری کرو گے۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، وہی دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ اب یہاں پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ موسم گرما کا مشرق اور ہے اور موسم سرما کا مشرق اور، اب اسی طرح دونوں کے مغرب بھی الگ الگ ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر دن کا مشرق اور مغرب الگ ہے، وہ مشرقین و مغربین کا ہی رب نہیں بلکہ وہ تو رب المشارق والمغارب ہے۔ اب خود ہی بتائیں کہ مشرقین اور مغربین میں کس کی خدائی کا پرچم لہرا رہا ہے اور کس کے حکم کے آگے ہر چیز سرنگوں ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگر سال بھر ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب ہوتا تو نہ موسم بدلتے اور نہ ہی ہر موسم کے ساتھ مخصوص پھل، اناج اور دیگر چیزیں پیدا ہوتی۔ تمہاری زراعت، تمہاری باغبانی بلکہ صنعت و حرفت کی ترقی کے امکانات بھی بالکل محدود ہو جاتے اور تمہاری راتیں بے کیف ہو جاتی اور تمہارے دن اتنے بوجھل ہوتے کہ تم شاید زندگی کا بوجھ زیادہ دیر تک نہ اٹھا سکتے۔ تو اب تم بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرتے ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ یلتقیان، اس نے رواں کیا ہے دونوں دریاؤں کو جو آپس میں مل رہے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان آڑ ہے، آپس میں گڈمڈ نہیں ہوتے۔ جب آپ کسی جانور کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں تو کہا جاتا ہے مرجت الدابہ، اسی لیے چراگاہ کو بھی عربی میں مرجن کہتے ہیں اور جس کی جمع ہے مروجن۔ اب اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں پانی یعنی میٹھا اور کھاری ان دونوں کو ہی آزاد چھوڑ دیا ہے، اپنی اپنی بہنے کی جگہوں میں وہ بہے چلے جا رہے، گاہے گاہے آپس میں مل بھی جاتے ہیں لیکن ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے۔ قدرت نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ قائم کر دی ہے جو دکھائی نہیں دیتی لیکن وہ اتنی مضبوط ہے کہ انہیں آپس میں گڈمڈ ہونے نہیں دیتی۔ میٹھا پانی الگ اور کڑوا الگ میلوں ایک ساتھ بہتا چلا جاتا ہے۔ سمندر میں سفر کرنے والوں نے عجیب و غریب انکشافات کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سمندر میں جہاں کھارا پانی ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے اس کے عین وسط میں درمیان میں میٹھے پانی کے قطعات ہوتے ہیں اور بحری سفر کرنے والے ان سے اپنے ذخائر بھر لیتے ہیں۔ تو پھر رب فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم کہاں تک اپنے رب کریم کی نعمتوں کا انکار کرتے رہو گے
اور اس کے کس کس انعام کی ناشکری کرو گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان سے موتی اور مرجان۔ تو میٹھا اور کھارا پانی جہاں ملتا ہے وہاں سے موتی اور گھونگھے نکلتے ہیں، جن کو ہم زینت و آرائش کے کام میں لاتے ہیں۔ مختلف بیماریوں میں یہ دوا کا کام بھی دیتے ہیں، اور بھی ان سے طرح طرح کے ہم فائدے اٹھاتے ہیں۔ لؤلؤ بڑا موتی ہوتا ہے، اور مرجان گھونگھا اور چھوٹے موتی کو بھی مرجان کہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے زیر فرمان ہیں وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی مانند بلند نظر آتے ہیں۔ جوار کہتے ہیں بڑی کشتی کو جس کا واحد ہے جاریہ، اور منشآت کہتے ہیں وہ کشتیاں جن کے بادبان بلند کر دیے جاتے ہیں، اور اعلام جمع ہے علم کی، اور اس کا معنی ہے پہاڑ، یعنی سمندروں میں پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز تمہیں تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیکھو کس شان سے پانی کی سطح پر یہ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سب اسی خالق حقیقی کے تابع فرما ہیں۔ اسی خالق حکیم نے پانی میں یہ خوبی پیدا کر دی ہے کہ وہ لاکھوں ٹن بوجھ اٹھائے پھرتا ہے۔ اسی نے ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن سے کشتیاں اور جہاز بنتے ہیں، بھاری بھرکم ہونے کے باوجود ڈوبتے نہیں بلکہ تیرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی نے ہی انسان کو وہ سمجھ عطا فرمائی جس سے اس نے جہاز سازی کی صنعت میں کمال حاصل کر لیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا نہ فرماتا جو پانی پر تیر سکتی ہیں، یا پانی میں ہی یہ صلاحیت نہ ہوتی کہ اس میں آسانی سے جہاز چلائے جا سکیں، بلکہ وہ ایسا ہوتا کہ دلدل کی طرح ہر چیز اس میں دھستی چلی جاتی، تو کیا دور دراز ممالک میں جن کے درمیان بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل جیسے سمندر حائل ہیں تمہاری آمد و رفت ممکن ہو سکتی تھی؟ یا تم ایک ملک کی مصنوعات اور خوردنی اجناس دوسرے ممالک میں لے جا سکتے تھے؟ کیا یہ سب اس کی رحمت کے کرشمے نہیں؟ تو اے جن و انس اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے خالق حقیقی اور مالک حقیقی کو پہچانو، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ انکار اور ناشکری کی راہ پر کب تک چلتے رہو گے؟ کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان والی ہے۔ اگر اس دنیا میں کسی کو عزت اور مقام حاصل ہو، اگر کسی کے پاس دولت و ثروت کی فراوانی ہو، یا پھر اگر اسے کسی محدود علاقے میں اقتدار اور اختیار مل جائے، تو اسے اکڑ نہیں جانا چاہیے۔ اپنے رب کریم کو بھلا کر شیطان سے دوستی نہیں گانٹھ لینی چاہیے، بلکہ اسے یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ خود اور اس کا جاہ و حشم، بلکہ اس زمین میں جو کچھ اسے دکھائی دے رہا ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، سب ناپائیدار ہے، جبکہ بقا اور دوام اور ہمیشگی جسے حاصل ہے وہ فقط خداوند ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں روایت ہے کہ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگتے وقت یا ذوالجلال والاکرام ضرور کہا کرو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زندگی نعمت ہے تو فنا بھی ہے، اور موت بھی نعمت ہے۔ آپ ذرا ان سے پوچھیں جو کسی اذیت ناک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، جنہیں رات کو قرار ہے نہ دن کو سکون ہے، ہر وقت درد سے تڑپتے رہتے ہیں۔ ذرا ان بوڑھوں سے پوچھئے جن کی لمبی عمریں ان کے لیے وبال جان بن گئی ہیں، نہ ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، نہ زبان بولتی ہے، نہ ہاتھ ہلتے ہیں، نہ ٹانگیں چلتی ہیں، معدہ کمزور، جگر بیکار اور دل بیمار ہے، حتیٰ کہ دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حتیٰ کہ انسان اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی ایک ناپسندیدہ اور انتہائی ناقابل برداشت بوجھ بن کر رہ گیا ہے۔ تو کیا ان کے لیے موت کی آغوش امید افزا اور راحت بخش نہیں ہے؟ اور پھر موت تو وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اس مصائب و آلام اور دکھ تکلیف کی دنیا سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے اور عالم آخرت کی ابدی نعمتوں سے بہرہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اہل محبت تو کہتے ہیں کہ موت ایک پل ہے جو محب کو حبیب سے ملاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مانگ رہے ہیں اس سے اپنی حاجتیں سب آسمان والے اور زمین والے، یعنی زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہے، وہ نوری ہو یا خاکی، آبی ہو یا ناری، بڑی ہو یا چھوٹی، عزیز ترین ہو یا حقیر ہو، بلا استثناء سب کے سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے سوال کا دامن پھیلائے ہوئے ہیں اور اسی کے جود و کرم پر آس لگائے ہوئے ہیں۔ بیمار صحت مانگ رہا ہے، بھوکا رزق مانگ رہا ہے، طالب علم گوہر علم کے لیے جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، اور دولت کے طلبگار سیم و زر مانگ رہے ہیں، اور ارباب صدق و اخلاص اس کی رضا مانگ رہے ہیں۔ تو کون ہے جو وہاں سائل نہیں، اور کون ہے جو اس در کا گدا نہیں؟ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے۔ تو مخلوق کا حال تو یہ ہے، اور خالق وہ اپنی مخلوق کی التجاؤں کو سن رہا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے۔ کسی کو تاج سلطانی بخشتا ہے اور کسی کو نعمت علم عطا ہو رہی ہے، کسی کے سینے میں چراغ معرفت فروزاں کیا جا رہا ہے اور کسی کو اپنے درد کی نعمت بخشی جا رہی ہے۔ کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی بن رہا ہے، کوئی بگڑ رہا ہے، کہیں پر قحط کی چیرہ دستیاں ہیں اور کہیں رحمت برس رہی ہے، کسی کو نوازا جا رہا ہے اور کسی کو اس کی مسلسل ناشکر گزاریوں کی وجہ سے اپنی نعمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ہر روز اس کی شان کا ظہور ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے ایک وزیر سے اس آیت کا مفہوم پوچھا تو وہ نہ بتا سکا اور کل تک کی مہلت طلب کی اور بڑا افسردہ اور پژمردہ گھر آیا۔ اس کا ایک سیاہ فام غلام تھا۔ اس نے پوچھا، میرے آقا آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی۔ تو غلام نے کہا، آپ مجھے سلطان کے پاس لے چلیں، میں اسے اس آیت کا مفہوم بتاؤں گا۔ وہ غلام جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہ بیمار کو صحت یاب اور صحت یاب کو بیمار کرتا ہے، آرام و عافیت والے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اور جو مصیبت میں مبتلا ہے اسے آرام اور سکون عطا فرماتا ہے، وہ ایک کمتر ذلیل کو عزت بخشتا ہے اور عزت والے کو کمتر یا ذلیل کرتا ہے۔
وہ غنی کو فقیر اور فقیر کو غنی بناتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر اسے قلمدان وزارت سونپ دیا تو غلام نے کہا، یا مولائی ھذا من شان اللہ تعالی، کہ میرے آقا یہ بھی میرے اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن طاہر نے حسین ابن فضل کو بلایا اور کہا کہ جب یہ بات صحیح ہے کہ قیامت تک جو کچھ وقوع پذیر ہونے والا ہے وہ لکھا جا چکا ہے اور قلم اب خشک ہو چکا ہے، یعنی اب مزید کچھ نہیں لکھا جائے گا، تو پھر اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ کل یوم ہوا فی شأن۔ تو حسین نے برجستہ جواب دیا کہ شان سے مراد ازل میں طے شدہ فیصلوں کا اظہار اور نفاذ ہے، نہ کہ نئے فیصلوں کا آغاز۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ہم ان قریب توجہ فرمائیں گے تمہاری طرف اے جن و انس۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بہت مصروف ہے، بڑی کٹھن مہمات درپیش ہیں، بڑے اہم معاملات تصفیہ طلب ہیں، تم سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ جب ان تمام مہمات اور مصروفیات سے فراغت ہوگی تو پھر تم سے باز پرس فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات اس سے برتر ہے کہ کوئی کام اسے یوں مشغول کر دے کہ وہ دوسرے کام سے معذور ہو جائے۔ اب یہاں پر جو فارغ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے قصدن۔ اس کے بارے میں علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سنفرغ کا معنی ہے توجہ کرنا، قصد کرنا، اور جریر کے مصرے میں فرختہ بمعنی قصد تو ہے۔ اب آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے تمہیں غور و فکر کرنے، سوچنے اور اپنی اصلاح کر لینے کی مہلت دی ہوئی ہے۔ تم گناہ کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، ہم درگزر کر دیتے ہیں، لیکن جب مہلت کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی یا دارالعمل سے تم دارالجزا میں پہنچ جاؤ گے، اس وقت ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، پھر دیکھیں گے کہ کون ہے جو سرتابی کی جرت کرتا ہے۔ اسی طرح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے گروہ جن و انس، اگر تم طاقت میں ہو کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے، تو فانفذوا، تو نکل کر بھاگ جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، سنو تم نہیں نکل سکتے بجز سلطان کے، اور وہ تم میں مفقود ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جنات کو کیونکہ اپنی قوت، اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، تو یہاں پر خاص طور پر ان کا ذکر وضاحت کے ساتھ کیا ہے اور انسانوں سے پہلے کیا ہے۔ یعنی اگر تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، یا اگر تمہیں پکڑنے کے لیے کوئی فرشتہ آیا تو تم کنی کترا کر دوسری طرف نکل جاؤ گے اور ہماری دسترس سے باہر چلے جاؤ گے، تو اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو۔ تم زمین و آسمان سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے۔ جب میدان حشر میں تمہیں لا کر کھڑا کیا جائے گا تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے تمہارے ارد گرد گھیرا ڈال دیں گے۔ کیا ان 7 گھیروں کو توڑ کر تم نکل کر کہیں جا سکو گے؟ پھر ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اس گھیرے کو توڑنے کے لیے تو سلطان کی قوت اور طاقت چاہیے ہوتی ہے، جبکہ تم نحیف، کمزور اور ناتواں ہو، تم کب یہ حلقہ توڑ سکتے ہو؟ اب اس کی تفسیر میں عارف باللہ مولانا پانی پتی فرماتے ہیں
کہ بسلطانی سے مراد میری قوت ہے، یعنی ویسے تو زمین و آسمان کے دائرے کو توڑ کر نکلنا ممکن ہی نہیں ہے، البتہ میری قوت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قوت اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ ان حد بندیوں سے باہر نکل سکتا ہے۔ یعنی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج اپنے جسم اطہر کے ساتھ 7 آسمانوں سے پار تشریف لے گئے، اور صوفی دائرہ امکان سے مدارج قرب تک نفوذ جو حاصل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت سے کرتے ہیں۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، بھیجا جائے گا تم پر آگ کا شعلہ، وَنُحَاسٌ اور دھواں، فَلَا تَنتَصِرَانِ، پھر تم اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکو گے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر میدان حشر میں تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو تم پر آگ کا خالص شعلہ اور کالا دھواں چھوڑا جائے گا جو تمہیں اسی قدم پر بھون کر رکھ دے گا۔ اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے آیت مبارکہ میں شواظن، اس کا مطلب ہے وہ شعلہ جس میں دھوئیں کا نام و نشان نہ ہو، اور نحاسن وہ دھواں جس میں شعلہ نہ ہو۔ نحاسن کا ایک اور معنی بھی ہے جس کا مطلب ہے پگھلا ہوا تانبا۔ تو فلا تنتصران، تو یعنی پھر تم اپنی مدد بھی نہ کر سکو گے یا پھر تم ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے، یعنی نہ تو جنات انسانوں کی مدد کر سکیں گے اور نہ ہی انسان جنات کی مدد کر سکیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے بدکاروں کو بر وقت ان کے برے انجام سے خبردار کر دیا ہے، تاکہ اگر وہ بچنا چاہیں تو بر وقت توبہ کر لیں۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو سرخ ہو جائے گا جیسے رنگا ہوا سرخ کپڑا۔ یعنی جس دن قیامت وقوع پذیر ہوگی اس وقت آسمان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ وردتن کہتے ہیں گلاب کا پھول جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے، اور الدہان یعنی رنگا ہوا سرخ کپڑا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، تو اس روز کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی جس شخص نے گناہ کیا ہے صرف اسی سے باز پرس ہوگی، کسی اور انسان یا جن کو اس کا جواب دہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کا یہ بھی معنی لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ مجرم سے پوچھے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی سے جانتا ہے، بلکہ اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے تو انہیں پکڑ لیا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور ٹانگوں سے۔ یعنی فرشتے دور سے دیکھ کر ہی مجرم کو پہچان لیں گے، ان کے سیاہ چہرے اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ خوف سے نیلی ہوں گی۔ انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور اس وقت انہیں یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا،
اور جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہی وہ جہنم ہے جسے جھٹلایا کرتے تھے مجرم۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ گردش کرتے رہیں گے جہنم اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان جو از حد گرم ہوگا۔ جہیم اور حمیم کے درمیان سرگرداں پھرتے رہیں گے، اور جب وہ جہنم کے دہکتے انگاروں اور لپکتے ہوئے شعلوں سے تنگ آ جائیں گے اور پھر پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی پانی پکاریں گے تو انہیں کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا۔ اب شدید پیاس کی وجہ سے وہ اسے اپنے ہونٹوں کے قریب لے جائیں گے، لیکن اس پانی کی تپش اور حدت ان کے ہونٹوں کو جلا کر رکھ دے گی، کیونکہ وہ پانی جو ہے وہ انتہا درجے کا گرم ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔